الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول النبی الکریم۔ پیارے دوستو، آج جو ابھی پاکستان کا ایک اہم ترین مسئلہ جس میں چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ ایک کیس کے اندر دیا ہے، اس کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور اس فیصلے اور آئین پاکستان کی روشنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کیا یہ فیصلہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانون سے اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں رہا کہ میں کیس کس کا سن رہا ہوں اور میں فیصلہ کیا دے رہا ہوں۔ تو آئیے ذرا پہلے کیس کی طرف چلتے ہیں کہ کیس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیس ہے کیا۔ دراصل خود ہی اگر آپ فیصلہ پڑھ لیں تو اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے کس حوالے سے ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں 3 دفعات کے حوالے سے کیس کو بیان کیا ہے۔ وہ 3 جرائم جن کے لیے درخواست گزار پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، پہلا تھا پنجاب قرآن پاک پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے سیشن 9 کے ساتھ پڑھا گیا سیشن 7، اور دوسرا پاکستان پینل کوڈ 1860 پی پی سی کے سیشن 298 سی کے تحت، اور تیسرا جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295 بی کے تحت۔ ایف آئی آر میں کہہ رہے ہیں کہ الزام لگایا گیا تھا کہ درخواست گزار ایک ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر کو تقسیم پھیلا رہا تھا، پبلسٹی کر رہا تھا، لوگوں کو میں تقسیم کر رہا تھا۔ تو فاضل وکیل نے عرض کیا کہ پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ترمیم ایکٹ 2021 کے تحت ممنوعہ کتاب کی تقسیم پھیلانے کو جرم قرار دیا گیا تھا، جبکہ ایف آئی آر میں الزام لگایا تھا کہ درخواست گزار نے یہ کام 2019 میں کیا تھا۔ اب یہاں پر خود چیف جسٹس نے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک جرم کیا تھا، لیکن آگے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جرم 2021 میں قانون بنا تھا اس وجہ سے وہ جرم نہیں ہوا۔ لہٰذا لکھ رہے ہیں جج صاحب نے فیصلے کے اندر کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کسی شخص پر کسی ایسے کام کا الزام نہیں لگایا جا سکتا جو جرم نہ ہو جب یہ کیا گیا ہو۔ یعنی چیف صاحب جو ہے وہ اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کیونکہ جس وقت اس نے وہ جرم کیا تھا 2019 میں، کیا کہ قرآن پاک کی ایک تفسیر وہ بھی اپنے انداز سے اور قرآن پاک میں تبدیلیاں کر کے تفسیر کی پوری غلط معنی مفہوم بیان کر کے وہ پھیلا رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ پنجاب کا ایکٹ جو ہے وہ نہیں لاگو تھا، لہٰذا یہ جرم نہیں بنا۔ سب سے پہلے تو کیس کا مدعی چیف صاحب نہیں اس کا بیان کر سکے کہ یہ جو شخص ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جرم کر رہا ہے اور وہ جرم 2019 میں کر رہا ہے جبکہ وہ 2021 میں جرم بنتا ہے قانونی مطابق، قانونی شکل میں آتا ہے، تو چیف صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جس پر کیس ہے وہ ہے کون؟ آپ نے اپنے فیصلے میں تو یہ نہیں بتایا، آپ نے یہ بتائی نہیں کہ جس شخص پر کیس ہے وہ قادیانی ہے، اور قادیانیوں پر دین اسلام کے قرآن پاک کی غلط ترجمہ تفسیر یہ جو 298 ہے یہ پورا قانون قادیانیت پہ ہے۔ 295 جس میں اس کا 20 سیکشن ہے وہ بھی قرآن پاک کے حوالے سے ہے، تو آپ تو کیس ہی بلڈ اپ نہیں کر سکے، آپ تو اس کیس کو اقلیت کا کیس سمجھ رہے ہیں اور ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو کیس ہی قادیانیت کا ہے جس کی وجہ سے وہ جو مجرم ہے اصل اس نے اپیل اس وجہ سے کی ہے کہ 295 اور 298 دونوں دفعات ختم کی جائیں۔ کیوں ختم کی جائیں؟ کیا آپ نے سوال کیا؟ کیا آپ نے نہیں کہا کہ آپ اقلیت نہیں، آپ تو قادیانی ہیں؟ ذرا 298 اور 295 جو ہیں یہ تو قادیانیوں کے لیے ہیں، تو آپ قادیانی ہیں، آپ پر پابندی 2021 میں نہیں لگی، آپ تو 1974 سے لے کر آپ پر پابندیاں ہیں۔ تعزیر پاکستان میں ایک آئینی شق 295 اور 298 کو قانون توہین رسالت کہا جاتا ہے۔ اب یہی 2 جو شقیں ہیں وہ مجرم اپنے جو اس نے کردار کیا کہ کلام پاک کا غلط ترجمہ تفسیر
اس کو لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ یہ 295 اور 298 قانون توہین رسالت کے اندر آتا ہے، زمرے میں آتا ہے۔ تو 298 جو سیشن ہٹانے کی اس نے درخواست کی، کیوں کیے؟ کیوں؟ کیا وہ قادیانی نہیں تھا؟ کیا وہ لاہوری گروپ کا نہیں تھا؟ وہ اسی لیے تو خود کو قادیانی کی لسٹ سے نکالنا چاہ رہا، جبکہ وہ قادیانی ہے۔ جب قادیانی ہے تو اس کے اوپر تو 298 کے تحت کیس چلے گا۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 298 کے تحت اس کا کیس نہیں چلے گا؟ 298 کی سی جو ہے وہ ان پر نافذ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو 1984 میں ہے، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کوئی بھی فرد جو اپنے آپ کو احمد یا کسی اور نام سے پکارتا ہے، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے یا اپنے عقیدے کو اسلام کہتا ہے یا اس کی تبلیغ کرتا ہے یا اپنے عقیدے کی پرچار کرتا ہے یا دوسروں کو اپنے عقیدے کے قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، الفاظ کے ذریعے یا تو زبانی یا تحریر یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے، کہ تو یہ جو کیس ہے، یہ تو قادیانیت کا کیس ہے۔ 298 ہٹا کے آپ قادیانیت کا کیس ختم کر کے آپ نے جو پورا فیصلہ دیا ہے وہ تو اقلیت کے حوالے سے دیا ہے، جبکہ آئین پاکستان اقلیت کے حوالے سے بالکل واضح ہے، اس طرح قادیانیت کے لیے حوالے سے بھی واضح ہے۔ تو آپ نے قادیانیت کو بچانے کے لیے، قادیانیت کے کیس کو بلٹ اپ نہ کرنے کے لیے آپ نے 298 ہٹانے کا اسی لیے کہا تاکہ یہ کیس جو ہے قادیانیوں کی بجائے اقلیت کا بن جائے۔ حالانکہ یہ قادیانی آئین پاکستان کو مانتے تک نہیں، وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، بلکہ وہ مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو آپ ان کے کیس کو کیسے ختم کر کے اقلیتوں کا کیس بنانا جا رہے ہیں؟ اسی طریقے سے 295 جو بی ہے، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 295 بھی ختم کرنے کی وہ استدعا کر رہا ہے، اسی پہ تو سارا کیس ہے۔ اس میں کیا ہے 295 بی کے اندر کہ قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی وغیرہ، جو کوئی جان بوجھ کر قرآن پاک کے کسی نسخے یا اس میں سے کسی اقتباس کی بے حرمتی کرتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے یا اس کو کسی توہین آمیز طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کو کیوں آپ ختم کر رہے ہیں؟ اور اس پر فوجداری دار، یہ 1986 کا قانون ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں اس نے جرم کیا ہے، اور یہ جو پنجاب کا آرٹیکل قرآن پاک کا ترمیم والا آرڈیننس ہے وہ 2021 کے اندر آیا ہے؟ کیسے 2021 کے اندر آیا ہے؟ یہ تو کیس قادیانی تو 1974 سے غیر مسلم اور اقلیت کے طور پر خود کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ ان کے کیس کو کیسے 2021 میں لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی جرم 2019 میں تو کیا ہے، لہذا 2021 میں یہ قانون تھا کہ بھائی اس کو تشہیر نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی یہ تو تشہیر عام لوگوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے تو 1984 1986، اور یہ قادیانی جو ہیں غیر مسلم جو ہیں وہ تو 1974 سے ہیں، آپ کیسے اس پر کہہ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو وہ چیف صاحب کے فیصلے کو دیکھا جائے تو انہوں نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ مجرم کا تعلق کس مذہب سے ہے، کیونکہ اگر بات کو فیصلے سے ظاہر کیا جاتا تو سارا فیصلہ الٹ لکھنا پڑتا، کیونکہ آئین پاکستان اقلیتوں اور قادیانیتوں میں بہت بڑا فرق دکھاتا ہے۔ اقلیتی خود کو غیر مسلم کہتے ہیں، جبکہ قادیانی خود کو اقلیت نہیں بلکہ مسلمان کہتے ہیں، جو کہ 298 کی خلم خلا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی غداری ہے۔ یہ تو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، آپ انہیں کیسے 295 اور 298 کا یہ جو سیشن ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور تاکہ یہ کیس اقلیت کا بن جائے؟ پھر آپ نے اپنے فیصلے کے اندر بھی قادیانوں کا تذکرہ نہیں کیا، 298 اور 295 کا نہیں تذکرہ کیا، آپ نے اقلیتوں کو آگے پیش کر کے، اقلیتوں کی 20 دفعہ نمبر 20 کو پیش کر کے کہ اس کے مطابق کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو آرٹیکل 20 ہے وہ ہر شہری کو، مجھے بتائیں کیا یہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ شہری تو اس کو کہا جاتا ہے پاکستانی جو آئین پاکستان کو مانے۔ جب یہ آئین پاکستان کو قادیانی نہیں مانتے تو یہ شہری کہاں سے ہو گئے؟ ان کو شہری حقوق کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو خود کو اقلیت بھی نہیں مانتے۔ آپ اپنے فیصلے میں پورا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں کو اقلیتوں کی طرف فیصلہ دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ آئین پاکستان واضح طور پر قادیانیوں کے بارے میں جو چیزیں ہیں کہ وہ نہ تشہیر کر سکتے ہیں، نہ وہ کچھ بھی، اتنی دفعات جو ہیں ساری کی ساری کھلا کیس ہے۔ آپ نے کھلے کیس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی ہے، قادیانیوں کے کیس کو آپ نے اقلیتوں کا کیس بنانے کی پیش کی ہے، جبکہ وہ خود کو اقلیت نہیں مانتے۔ لہذا یہ جو آپ نے کیس کو خراب کر کے اور ان قادیانیوں کو اقلیتوں کے لباس میں چھپا کر اور قانون کی روح سے 295 اور 298 کی تمام دفعات
جو قادیانیوں پر لگتی ہیں ان کو ہٹا کے آپ 20 دفعہ نمبر 20 کا حوالہ دے کر عام شہریوں والا کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے پھر مزید اپنی جب میڈیا پر سوشل میڈیا پر آپ کے فیصلے پر تنقید ہوئی، جو کہ قانونی حق ہے کہ فیصلہ جب آ جاتا ہے تو اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، اس کے غلط پوائنٹوں کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ نے پھر دوبارہ آج ایک پریس ریلیز جاری کی، اس میں بھی آپ نے کہا ہے کہ آئین کی دفعہ 20 کا ترجمہ پیش کیا ہے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا، کہ پہلے تو وہ ہر شہری ہیں کہاں، آپ ان کو قادیانی نہیں تسلیم کر رہے، اسی لیے تو آپ 295 اور 298 ہٹا رہے ہیں تاکہ کیس قادیانیت کا ختم ہو جائے اور اقلیت کا کیس بن جائے۔ یہی تو سب سے بڑا مجرم کو آپ فائدہ دے رہے ہیں۔ وہ دفعات ہی اسی لیے داخل کی گئی تھی کہ یہ ایک کیس قادیانی کا ہے، آپ قادیانی کو اقلیت میں شمار کر رہے ہیں، جبکہ 295 اور 298 قادیانی کو اقلیتوں سے الگ کر رہا ہے۔ یہ کیس قادیانیت کا تھا، آپ نے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، بھائی وہ کس شہری کہاں سے ہے؟ شہری کس کو کہتے ہیں؟ آئین پاکستان کس کو شہری کہتا ہے؟ آئین پاکستان تو اس کو کہتا ہے جو آئین پاکستان کو مانے۔ ریاست سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے، کہ یہ آرٹیکل کے اندر نہیں لکھا ہوا آئین اور قانون کے اطاعت، وہ تو آئین پاکستان کے تحت خود کو کافر نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں نا اس کو کہ بھئی بتاؤ آپ قادیانیوں کے اپنے آپ کو کافر مانتے ہو؟ اگر آپ کے سامنے وہ کہتا کہ میں کافر مانتا ہوں، تو پھر مزید قرآن پاک کی کافر ایک اگر تشریح اور وضاحت کرے، قرآن پاک کی غلط ترجمہ کرے، تو اس کافر پر کیا ہے؟ سزائے موت ہے، عمر قید اور سزائے موت ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر کیس کو کس طریقے سے کیونکہ آپ کی وابستگیاں، آپ کا ماضی کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ قادیانوں کی مختلف اقلیتوں کے روپ کو آگے لے کے قادیانوں کے حوالے سے مختلف ویو رکھ رہے ہیں، مختلف سوچ رکھ رہے ہیں۔ وہی ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کو فیصلے میں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اقلیتوں کو آرٹیکلز کو سامنے رکھتے ہوئے قادیانوں کے تمام آرٹیکلز 295 اور 298 کو پس پردہ ڈال دیا ہے۔ کیا آپ اتنے انجان ہیں؟ اتنے منصب پر بیٹھ کے ہوئے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1974 سے یہ قادیانیوں کا کیس چل رہا ہے؟ میرے سامنے ایک قادیانی شخص کھڑا ہے، اقلیت خود کو جو مانتا نہیں ہے، جو خود کو مسلمان مانتا ہے۔ حقیقت میں آپ کو تو وہاں یہ خود سوچنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آخری نبی مانتے ہیں، تو اس قادیانی کے مطابق تو آپ مسلمان نہیں ہو۔ تو پھر وہ قادیانی جو آپ کے سامنے جس کا عقیدہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس سامنے بیٹھا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یقیناً آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یقیناً آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو سامنے جو آپ کا شخص کھڑا تھا وہ اقلیت والا نہیں کھڑا تھا، وہ قادیانی کھڑا تھا، جس کے عقیدے کے مطابق جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر کلمہ اس پر پڑھتا ہے، اس کے نظر میں وہ کافر ہے۔ تو اس کے نظر میں تو آپ اقلیت ہو، وہ تو پاکستان کا اکثریت حصہ بن کے بیٹھے ہیں، تو آپ نے کیس کو کہاں ڈائیورٹ کر دیا ہے؟ آپ کے پورے فیصلے میں کہیں بھی قادیانیت کی حوالے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ برائے مہربانی ہمارا تبصرہ کرنا حق تھا، اور جو قانونی نکات تھے میں نے عوام الناس کے سامنے پیش کیے۔ دوست جان چکے ہیں کہ یہ قادیانیت کیا ہے۔ حقیقت میں دو چیزیں سامنے کھل کر آئی ہیں، ایک تو آپ کھل کر سامنے آئے ہیں، اور دوسرا قادیانیت کا روپ سامنے آیا ہے کہ وہ قادیانیت کس قدر چھپے انداز سے ہم پر حملے کرتے ہیں، اور قادیانیت کے کس طریقے سے لوگ نوازنے کے لیے مختلف ہیلہ بہانے سے اقلیتوں کا نام استعمال کر کے قادیانی کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ وہ خود باہر جا کے اقلیت کہتے ہیں، اور جہاں یہاں پر آتے ہیں تو نئی آئین پاکستان کے مطابق خود کو اقلیت نہیں بلکہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ اصل کیس تھا جو آپ نے بلڈ اپ نہیں کیا، جو اپنے فیصلے میں آپ نے نہیں دکھایا۔ آپ کہیں کہ 2019 میں جرم کیا، اور جو کہ 2021 کے اندر قانون میں شکل میں بنا، بھائی وہ 2021 میں نہیں بنا، وہ قادیانی 1974 سے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اور ان پر اپنے عقیدے، اپنے خیالات اور اسلام کا نام استعمال کرنا، قرآن کو استعمال کرنا، قرآن کی غلط تفسیر پیش کرنا، آرٹیکل جو آپ کے 295B ہے اس کے تحت بھی، اور 298 کے تحت جو ہے ان پر پابندیاں ہیں کہ وہ نہ تشہیر کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے۔ تو اتنے منصب بڑے پر بیٹھتے ہوئے آپ قانون سے اتنے بے خبر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ غلطی بھی اس کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ پورا کا پورا فیصلہ ایک بنی بنا اسکرپٹ ہے جس کے ذریعے قادیانیوں کو نوازیا گیا ہے،
اقلیتوں کے آگے کر کے، اقلیتوں کے حقوق کو آگے کر کے 298 اور 295 دونوں جو قادیانیوں پر اٹیچمنٹ ہیں، جو آئین پاکستان قادیانیوں پر نافذ کرتا ہے، ان کو آپ ہٹا کے اس کیس کو اقلیت کا کیس بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا فیور قادیانیوں کو اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہم آج بھی ایمان رکھتے ہیں، اسی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا ریڈ زون ہے۔ تمام امت مسلمہ کے آپ نے دل کو چھنی کر دیا ہے اور خود آپ آئین پاکستان کے زمرے میں آ چکے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ نے ان قادیانوں کو سپورٹ کیا اپنے فیصلے کے اندر اقلیتوں کا بہانہ بنا کر۔ میں نے اپنے عوام الناس کے سامنے سارا کیس بلڈ اپ کیا، آپ کے فیصلے کا آپریشن کر دیا، آپ کو اچھی طرح جان چکی ہے۔ دیکھنے والے دوست اپنے خیالات رائے کا اظہار کریں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور آئین پاکستان کے مطابق ان مکار قادیانوں کو ہر جگہ پر ذلیل اور رسوا کرے اور ان کے ساتھ محبتیں اشارتاً، کنایتاً، خیالتاً، الفاظاً کہیں پر بھی کوئی اگر محبت رکھتا ہے تو دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر بھی ہو رہا ہے اور ختم نبوت کا دشمن بن رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رہا ہے۔ تو یہ قادیانی تو آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہیں۔ اسلام تو انہیں مزید سخت سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں، ہمارے ججمنٹس اور ہمارے فیصلوں کو عشق رسول سے بھرپور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ